السلام علیکم۔ پاک سپورٹس کے کرکٹ اسپیشل کے ساتھ میں ہوں محمد وسیم منیر اور میرے ساتھ موجود ہیں عبدالثانی عباسی۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ 18 سال کے بعد پاکستان میں آنے والی نیوزی لینڈ کی ٹیم آئی اور بغیر کوئی میچ کھیلے سیریز کو یک طرفہ طور پر منسوخ کر کے واپس چلی گئی، اور جانے کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے ہم یہ سیریز نہیں کھیل سکتے ہیں۔ اور وہ کیا خدشات ہیں؟ بغیر کوئی ثبوت دیے واپس جانا، سیریز کو منسوخ کر دینا، اس کے باوجود کہ پاکستان نے ان کو مزید سیکیورٹی دینے کو بھی کہا۔ یاد رہے کہ پاکستان نے ان کو پہلے ہی فل پروف سیکیورٹی دے رکھی تھی اور وہ نہیں مانے، اور جب پاکستان کے وزیر اعظم صاحب عمران خان صاحب کے پاس یہ بات پہنچائی گئی تو انہوں نے وہاں کی جو وزیر اعظم ہیں ان کو فون کیا اور ان کو مطمئن کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے بھی معذرت کر لی۔ یہ وہی وزیر اعظم ہیں جب کرائسٹ چرچ پہ مسلمانوں پہ، پاکستانیوں پہ حملہ ہوا تھا اور کئی پاکستانی اس میں شہید بھی ہو گئے تھے، تو اس وقت اس کے بیانات اور اس کے رویے جو مسلمانوں سے بہت ہمدردانہ لگتے تھے، حقیقت میں جو ہمدردانہ نہیں بلکہ سیاست یا سیاسی رویہ کہہ سکتے ہیں اس کو، تو لوگوں نے، پاکستان کے مسلمانوں نے بہت اپریشیٹ کیا اس کو اور اس کو بہت عزت دی، اور اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے اپنی پکچرز ہٹا کر نیوزی لینڈ کے فلیگز کی اور اس وزیر اعظم کی تصویریں لگا دی تھی۔ اور جب نیوزی لینڈ مشکل میں تھا، ان کی وزیر اعظم وہاں کی جو حکومت تھی مشکل میں تھی، تو پاکستانی مسلمانوں نے، پاکستانی عوام نے ان کو عزت دی، ان کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور جب وہاں بنگلہ دیشی ٹیم پر حملہ ہوا تب پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہوا اور سیریز کھیلنے کے لیے چلا گیا۔ پاکستان کی ٹیم چلی گئی جب وہاں کوئی بھی دوسری ٹیم جانے سے ڈرتی تھی، جانا نہیں چاہتی تھی۔ اور ایک یہ ہے ہمارا ان کے ساتھ رویہ کہ جب ان کی حکومت پہ یا ان کے ملک پہ کوئی مسئلہ یا کوئی پرابلم آئی تو پاکستانی عوام ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی، اور جب ان کی کرکٹ میں، ان کی سپورٹ میں پرابلم آئی، کوئی بھی ٹیم وہاں جا کر کھیلنا نہیں چاہ رہی تھی، تو اس وقت پاکستانی ٹیم نے وہاں جا کر ان کے ساتھ سیریز کھیلی اور دنیا کو یہ باور کرایا کہ نیوزی لینڈ ایک سیف ملک ہے، وہاں پہ کرکٹ کھیلی جا سکتی ہے۔ اور یہ ایک پاکستان کا ان کے ساتھ رویہ تھا، اور ان کا ہمارے ساتھ یہ رویہ ہے کہ 4 مہینے سے ان کے سیکیورٹی آفیسر جو سیکیورٹی کا جائزہ لینے کے لیے پاکستان میں موجود تھے، انہوں نے 4 مہینے یہاں پر رہنے کے بعد، اطمینان کرنے کے بعد، ابھی 31 اگست کو انہوں نے رپورٹ دی اپنے بورڈ کو کہ پاکستان ایک سیف ملک ہے، وہاں پہ کرکٹ کھیلی جا سکتی ہے۔ تو مکمل اطمینان کے بعد ان کی ٹیم آئی پاکستان کے دورے پر اور 5 دن رہی۔ 5 دن پاکستان میں انہوں نے سٹے کیا، ہوٹل میں سٹے کیا، اور یہ نہیں کہ ہوٹل میں بند رہے بلکہ 4 سیشن انہوں نے پریکٹس سیشن بھی کیے، لوگوں سے ملے بھی، ملاقاتیں بھی کی، اور یہاں پہ جو ہمارے سیکیورٹی پر ہمارے دوست مامور تھے تو ان کے ساتھ بھی ملے، ان کے ساتھ گپ شپ لگائی اور پازیٹیو بیان جاری کیے۔ اچانک 5 دن کے بعد اس موقع پر جب پہلا ون ڈے انٹرنیشنل ہونا تھا پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان، ٹاس سے کچھ دیر پہلے انہوں نے سیریز کھیلنے سے انکار کر دیا، یک طرفہ طور پر سیریز کو منسوخ کر دیا۔ حالانکہ پاکستان نے ان کو قائل کرنے کی کوشش کی اور پاکستان نے ان کو مزید سیکیورٹی دینے کی، حالانکہ پہلے سے فل پروف سیکیورٹی تھی، تو پاکستان نے ان کو مزید سیکیورٹی دینے کی یقین دہانی کرائی، لیکن وہ اس بات پہ بھی نہیں مانے۔ حالانکہ کچھ دن پہلے یہ نیوز آ رہی تھی کہ نیوزی لینڈ کے جو لوگ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اتنی سیکیورٹی کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو سیکیورٹی یہاں سے کم کر دیں، ہمیں آپ کی سیکیورٹی پہ مکمل اعتماد ہے۔ اس کے باوجود لاسٹ ڈے پہ اور جب پہلا میچ ہونا تھا ون ڈے انٹرنیشنل، اس ٹائم پہ آ کر ایسا کرنا یہ اتفاق نہیں بلکہ سازش ہی ہو سکتی ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ سازش کس کی ہو سکتی ہے اور اس کی وجوہات کیا ہیں۔ اس کی وجوہات ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کی افغانستان اور دنیا میں فتح، جو کہ انڈیا کی شکست
پاکستان کی فتح تھی اور انڈیا کی وہ شکست تھی جو ان کو ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ اور دوسرا یہ کہ اب سب کو اس چیز کا علم ہے کہ آئی پی ایل پہلے کرونا کی وجہ سے اس کو منسوخ کیا گیا تھا، اور اب دوبارہ سے 2 دن کے بعد آئی پی ایل شروع ہو رہا ہے، اور وہ کبھی یہ نہیں چاہتے انڈین کے آئی پی ایل کے دوران کوئی بھی انٹرنیشنل میچ ہو جو ان کی ویورشپ کو نقصان پہنچائے۔ اور یہ میچز تو دنیا کی 2 بہترین ٹیموں کے درمیان تھے، تو ان کو کیسے نقصان برداشت ہوتا اور پاکستان کی جیت ہضم ہوتی، تو انہوں نے یہ ہر حال میں کرنا ہی تھا۔ بہرحال جو ہوا غلط ہوا، تمام پاکستانی دکھ میں ہیں، بلکہ دنیا بھر کے کرکٹ کے شوقین کو دکھ پہنچا۔ سب نے اس کا اپنے طریقے سے اظہار بھی کیا اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ۔ یہ پہلی بار ایسا نہیں ہوا کہ نیوزی لینڈ نے پاکستان کے ساتھ ایسا کیا ہو، ایسا رویہ اختیار کیا ہو، بلکہ اس سے پہلے بھی جب نیوزی لینڈ اور پاکستان کا میچ تھا اور آسٹریلیا کے ایک بلے باز جن کے سر پہ بال لگنے کی وجہ سے وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو اس دوران نیوزی لینڈ نے پاکستان کے ساتھ کھیلنے سے انکار کیا تھا، میچ کو منسوخ کر دیا تھا، اور اس وقت اور پاکستان نے ان کی بات مان لی تھی، اور اس وقت اس میچ کو منسوخ کر دیا گیا تھا، حالانکہ وہ تیسرے ملک کا کھلاڑی تھا، لیکن انسانیت کے ناطے پاکستان نے ان کی یہ بات مان لی تھی۔ اور جب 2016 میں جب پاکستان اور نیوزی لینڈ کا میچ چل رہا تھا، اس وقت پاکستان میں حملہ ہوا تھا، APS 140 بچے اسکول کے بچے جب آرمی اسکول کے بچے جب شہید ہو گئے تھے، تو تب نیوزی لینڈ نے میچ منسوخ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ تو یہ پہلی بار ایسا نہیں ہوا کہ نیوزی لینڈ نے پاکستان کے ساتھ دھوکہ کیا ہو، یہ پہلے بھی کرتے رہے ہیں، اور اس سے پاکستان کا کتنا نقصان ہوتا ہے یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ بہرحال انہوں نے جو کیا بہت بہت دکھ پہنچا، بہت افسوس ہوا تمام پاکستانیوں کو، تمام کرکٹ کے شائقین کو، اور ہمارے کچھ یہاں پہ جس طرح انڈیا خوش ہو رہا ہے ہماری پاکستان کی اس ناکامی پہ یا پاکستان کے اس ہار پہ، یہاں پہ بھی کچھ بے شرم، بے حیا اور کمینے قسم کے لوگ ہیں جو اس کو یہاں پہ خوشی بنا رہے ہیں۔ ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ یہ پاکستان کا نقصان ہے، پاکستان کا دنیا کے سامنے غلط امیج گیا ہے، اور یہ نقصان پاکستان کو پہنچا ہے، اور وہ اپنے پولیٹکس ایشوز کو سامنے رکھتے ہوئے اس پہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ کچھ سیاستدان اور کچھ جرنلسٹ اس پہ عجیب بے حیا قسم کے لوگ ہیں جن کو شرم نہیں آتی ہے۔ اس واقعے میں سب سے زیادہ خوشی، یا پاکستان کی اس ہار میں سب سے زیادہ خوشی انڈیا میں جو ہمارے دشمن ہیں ان کو ہی ہے، اور دوسرا پاکستان میں جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان کے دشمن ہیں، جن کو پاکستان کی عزت سے کوئی مطلب نہیں ہے، پاکستان کے نقصان سے کوئی مطلب نہیں ہے، ان کو اپنی سیاست سے مطلب ہے، وہ بھی یہاں پہ خوش ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے بدلہ کیسے لینا ہے، تو یہ پلیئرز کے لیے ایک سبق ہے، ان کے لیے سبق ہے کہ ایسا جا کر کھیلیں، ایسا ماریں، ایسی پٹائی کریں کہ کسی بھی میدان میں ان کو جیتنے مت دیں، ان کو ہرائیں، ہر میدان میں ان کو ہرائیں، اور ورلڈ کپ جیت کر لائیں۔ ورلڈ کپ اگر جیت کے پاکستان کی ٹیم لاتی ہے تو پاکستان کے دشمنوں کے منہ پہ یہ اس سے بڑا بدلہ پاکستان لے نہیں سکتا اپنے دشمنوں سے، کہ وہ یہ ورلڈ کپ جو آ رہا ہے سر پہ ہے اس کو یہ جیت کر لائیں، اور ایسا ہو سکتا ہے، ہم دعا کریں گے انشاءاللہ، اور پاکستانیوں کو غیرت کھانی چاہیے، محنت کرنی چاہیے، اور اس ورلڈ کپ کو جیت کر پاکستان کے دشمنوں کو بہترین جواب اور اس کا بدلہ بھی لینا چاہیے۔ اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ پاکستان میں کھیل اور کھلاڑی خوب ترقی کریں، خوب عزت کمائیں، اپنی بھی، اپنے لیے اور پاکستان کے لیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اور ہمارے اس چینل کا بھی خیال رکھیں، اس کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں، اور بیل کو پش کرنا مت بھولیں، تاکہ ہر نئی آنے والی ہماری ویڈیو اب تک بآسانی پہنچ سکے۔